کریم تے رحیم اللہ جنید خان دے مال وچ رزق وچ کاروبار وچ برکت عطا فرما اے 500 روپیہ ظہیر دی نکی نے اپنے دادے دے سال ثواب واسطے دیتے جام بشیر مرحوم دے سال ثواب واسطے دیتے نے میرا اللہ قبول تے مقبول فرما تو کریم ہی تو رحیم ہی میرا سونا اللہ جام بشیر کو مولا حسین دی کچاری نصیب فرما مہربانی عزادار حسین دے صحابی مرین دے پین حسین دے انصار پہ مرین دے اور اللہ دے اس دین دے اتے جیویں جیویں دین بچاون دا میار ودہ آیا یوم حسین قربانیاں دا میار ودھیں دا آیا جڑے جوان بیٹھے ہو علی اکبر دے ماتمی ہو جگن صحابہ دیواری آئی ہے حسین نے اپنے صحاب قربان کیتے مددہ صحاب قربان تھی گئے بنو ہاشم دے وچوں سب تو پہلے حسین اپنا اکبر قربان کیتے عزادارو ڈاڑھا پیارا ہرس اکبر میرے بزرگ بیٹھے ہونا جنہاں دی جوان اولاد ہے انہاں کو پتہ اسی جو پتر کیڑے پیارے ہوندے تے پتر ڈاڑی لے پوے وقت پیو ماں کو ڈھیر پیارا ہوندے عزادارو اتنا پیارا ہے حسین حسین کو علی اکبر راتی دا اٹھی کے حسین اکبر دا سینہ چم رہا ایک رات اکبر دی اممہ ڈٹھا ہے کہ حسین سینہ پیا چم رہا بی بی رو کے پوچھ دیئے مولا حسین سارا لی تا اکبر تیرے کول ہوندے وقت رات دا کیوں آئے سینہ چمان حسین دی آوازن دی اکبر دی مات تائیں آج ڈٹھا ہے میں تا ہر رات پتر دا سینہ چمدا جنہ تک اکبر دا سینہ نہ چما میں حسین کو سکون نہیں ملدا عزادار ہوئیو جوان پترا کھڑے آدھے بابا میں کو موت دی اجازت دے اے حسین جہاں صابر ہے جو سن کے برداشت کیتے صدیہ اکبر تے کو تیار کراما عزادار و تاریخ چیمیں مل دے پہلے حسین نے سجا پاس سچا کیتے وقت اکبر دے کمیز دا کھبا پاسا جنہے چاک کیتے اس وقت حسین اکبر کو پاک بدھامنے شروع کیتی ہے تاریخ چیمیں مل دے جنہے پاک بدھامنے شروع کیتی ہے سونے پتر دی پاک ہے تو حسین وقت قرآن پردان دے پاک شروع کیتی ہے اس تے پڑھی ہے سوالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ہن ہک لڑ پاک دا بچ گئے تھوڑی جی آیت قرآن دی بچیے تحت الحنک ولا کے پڑھتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آدھے ٹوروین اکبر میری نبھ ویسی عزادار و سونا پتر حوی اکبر یعقوب نے ٹوریا نہ جدا یوسف کو ٹوریا بھیرامان دے نالاز پانی پلا کے ٹوریاز مت مشک پانی دیگی دیتی آز آدھا ایو کو جائی جلدی والا ہے جو یوسف تو بغیر نبدی نہیں اے یوسف دا پیار ہے یوسف نال یعقوب دا پیار ہے میں تاریخ اچھ پڑھے جنہاں آکھنے سی 70 پیو دے عام 70 باپ تے 70 پتر دی محبت رل ونجنا وقت بندی ایک یعقوب دی یوسف دے نال محبت وقت 70 یعقوب دی 70 یوسف نال محبت رلے وقت بندی اے حسین دی اکبر دے نال محبت عزادارو مولا علی اکبر خیامے چاہیے دنر علی اکبر خیمے وچ آیا ہے ہن ساریاں بیبیاں نے حالہ پایا ہے کوئی بی بی اکبر دا سینہ چم دی ہے کوئی بی بی اکبر دی دہری چم دی ہے کوئی اکبر دی پیشانی پہ چم دی ہے عزادارو اکبر دا گھوڑا خیام جٹر دا ودائے میں آدھا اکبر دا گھوڑا نہیں ہے اکبر دا جنازہ ودا ٹردہ
ازادارو جدہ علی اکبر ونجن لگے خیام تو میدان آلے پاسے یا 4 سالان دی بچی سکینہ آئی ہے دیکھ کے آدھے اکبر بھیرا بھیڑ کونتا مل کے ونجے ہاں اکبر دی آواز آدھے سکینہ آنکھیں تا گھوڑے تو لے آواں رو کے آدھے ناوے میرا ویر گھوڑے تو نہ لے منت کریں دیاں رکابہ وچوں پیر کڑ میں تیرے پیر چم دیا اکبر دے ماتمی بن جاؤ نا اللہ قبول فرماوے دا محرم دنی ہے آج پڑھن دی لوڑ تک کوئی نہیں حالت ایسی بڑا پتہ لگے جو انہاں دا نقصان ہو گئی ہے ازادار ہونا علی اکبر دا گھوڑا ٹرے یا خیام میں رومن دی صدا بلند ہوئی ہے علی اکبر رکے تا کیا دے دے جناب فضا پچھوں بیانی ہے آدھی اکبر آتے کو نہیں آدھی جو واپس والا اکبر نہیں آدھی جو گھوڑے تو لائے اتنا منت لا تو زین تو جھکتے کو منظر دکھے دیا اکبر زین ذوالجنات جھکے منظر کیا ڈٹھے سے 22 سالان دا بڑھڑا بھی رائے باکر دی ٹیک گھن کیا دعوتے میں کوتا مل کے ونیا وہ میرا سوڑا بھیرا اجرکم اللہ زادار علی اکبر واپس آیا ہے اور منظر دیکھیں علی اکبر دا لباس ڈٹھا ہے اللہ مکان قبول کرے جدن علی اکبر دا لباس ڈٹھا ہے سید سجاد رو کے پوچھ دین اکبر کے نوین ہے آدھے ویرن ہون میدان بھی اویندہ سن سو غیرت مندو سجاد دی آواز اندی اکبر منت لا اپنا لباس میں کندے میڈا لباس تو پا پہلے دنال کھڑائی اکبر ہون پیچھا ہٹ گیا دے ناو میڈا ویر کربلا دے میدان جو کسنا سوکھ ہے ماما دے رلے شام دے بازار وجنا آج رکم اللہ ماما دے رلے شام دے بازار بس مقام آخری لفظاں دے ہوڑا لی اکبر ٹورے کتنا بھی دے کی تینس 17 یا 18 دفعہ حسین صدے اکبر واللہ میں کو دہلی چمائی وان کہیں ملے سدے دا یاد اکبر واللہ میں کو سینہ چمائی وان ازادار ہونا علی اکبر آئے آدھے بابا میں کو موت دی اجازت دیتی ہے وقت کے سدیندہ کیوں ہے حسین آدھے اکبر ٹرون وعدہ ہویا ہونا سدے سا ازادار ہونا آخری وعدہ کر کے جنا اکبر ٹر رہے ہون گھوڑے کو اکبر ٹور رہے اکبر دا گھوڑا کلا نہیں زینب دا ویر نال ٹر بھی ہے ازادار اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے کربلا دا غریب بھجن لگ بھی ہے جدا اکبر دا گھوڑا ہور تیز ہویا ہے اور کربلا دا غریب زمین تے جھڑ بھی ہے اکبر دا گھوڑا دا ٹر دا ویندا ہے یا اتنے تائیں گھوڑے دے سامنے کالے برکے آلی بی بی آئی ہے ازادارہ جندہ پاسے تے ہاتھا رو کے آدھی اکبرہ اولاد ہر کہیں کو پیاری ہو دیئے تے کو جوانی دا مانے او دیکھ میڈا حسین جھڑ گئے اکبرہ میڈا بڑھڑا پوترہ دا جھڑ دے ازادار والی اکبر خیام میدان جائے جناب امام حسین نے ڈٹھے سونی جنگ کریں دا ودہا یا اتنی دیر تک دھوڑ اٹھئے اکبر نظر نہیں آیا سن سو اولاد علیہ جن جوان اولاد جدا اکبر نظر نہیں آیا وقت مولا حسین جلدی دے نال اکبر دی ماں دے خیمے میں جائے حسین دی آوازاں دی میں نانے تو سنا پتر تے اوکھی بھڑ ونجے ماں دعا منگے اللہ قبول کرے دے اکبر دی ماں مگ دعا شالا اکبر واللہ وے واہ بھائی واہ بھائی آج رکم اللہ میں انتظار نہ کراما بس بھیا معاف کرے ازادارو اکبر دی ماں مانگ دعا ایک باری اکبر واللہ میں
ہن اکبر دی ماں نے مصلا بچھایا ہے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آگئے او یعقوب کو یوسف ملا والا اللہ حسین کو میرا سونا پتر ملا یا اتنے تین دار خیمہ دے اکبر واپس آئے تسا سنے قبلہ صاحب نے استاد محترم انساد پڑھے نے جناب علی اکبر دی شہادت جو وسطہ ویلا ہے حسین بے موسم انگور کھوائیان ہون جدہ اکبر واپس آئے وین کر کیا دے بابا الاتشو قد قتلنی بابا میں کترے کھا گئی ہے گھوٹ پانی دا دے حسین دی آوازان دی ٹروان نانا کوثر پیویسیا ازادار علی اکبر میدان چاہے یا ایک کمینے برچی دوار کیتا ہے جد علی اکبر زین تو جھڑے عقل مار گیا دے بابا میڈا چھگڑی سلام ہوئے ازادارہ اوکھیں دے باویں سوکھیں حسین اٹھائے تاریخ جیوے مل دے آیت اللہ کوثری دے جملن او آدھن علی اکبر دی لاش دیاں دیاں تائیں حسین ترائے حالتہ بیچائے پہلی حالت کیڑی ہے جدہ اکبر سٹے حسین پہلے ایویں آئے جیویں جوان بھج دن بات کچھ منزل تے رکے بات ایویں ٹرائے جیویں بڑھڑے ٹر دن ازادار بات کچھ منزل تے کیتی ایسا باتیں نہیں ٹرا بات کیویں ٹرائے پیدر بر لاشے پیسار زانو بزانو رسید حسینی میں ودا ٹر دہا او جی میں چھوٹے بچے زمین تے ٹر دن تے حقل مار مار کے آدھا ودا کتھا لتھا ہے او میرا جوان بچڑا اجرکم اللہ زادارو میرے لازم نہیں قبلہ سید حسین شاہ صاحب دے لازم انہاں پڑھائے جدہ علی اکبر کو چاون پیا ویندہ ہون مولا حسین اکبر دے قاتلاں تو پچھ دائی او میں نے اکھی دا نور مک گئے میں کو ڈسوہا میرا اکبر کن جھڑائے اے بات ہس دے ہاں تے علی اکبر دے غریب بابے دے نال مذاق کریں دے ہاں کہیں ملے کوئی آدھا اکبر سجے پاسے جھڑ گیا ہے بات حسین ہوں پاسے ویندہ بات بیا کمینہ دا اکبر تک بے پاسے دے لتھا ہے ازادارہ اوکھیں دے باویں سوکھیں حسین اکبر دی لاش تے آئے اکبر کنچائیس جھولیے چپائیس دل نہیں بھریا جوان پتر دی لاش ہے بات سینے نال لائیس دل نہیں بھریا وقت جھکدا اتنا جھکے وَذَا خَدَّهُ عَلَىٰ ابْنِ وَذَا خَدَّهُ عَلَىٰ خَدِّ ابْنِهِ وقت پتر دے رخسار رکھے غربت ویڑ کر کے آدھے یا بنیا علی الدنیا بعد کلفا اکبر تیرے بعد جیون فضولے اکبر میری دنیا مک گئی ہے مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون مولا حسین نے عاشور کے روز اسی آیت کا ورد کیا تھا جب عاشور کا سورہ طلوع ہوا پہلے حملے میں مولا حسین کے 50 صحابی شہید ہو گئے 50 جنازے گرے پھر ایک ایک صحابی جانے لگا جب مسلم بن عوسجہ گرے امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر گئے امام حسین مسلم بن عوسجہ کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے خون میں ڈوبا ہوا تھا ہاشمیوں کی شہادتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ان اصحاب کا بھی حق ہے ہماری گردن پر جنہوں نے مولا حسین کے لیے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی جب قریب گئے ہیں تو جناب حبیب نے کہا مسلم تو میرا مومن بھائی ہے
جدھر تو جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ادھر ہی ہوں گا، تیری کوئی وصیت ہو تو کر۔ اس وقت مسلم بن اوسجا کا خون میں ڈوبا ہوا ہاتھ کانپتا ہوا وہاں رک گیا جہاں زہرا کا لال کھڑا تھا۔ لبوں پہ حرکت آئی، حبیب نے توجہ سے سنا، کہا اسی کا بہذا حبیب میری وصیت یہی ہے، جب تک زندہ رہنا نبی کے بیٹے کی عبادت کرتے۔ زہرا کے لال کو اکیلا نہ چھوڑ۔ مولا کہ یہ صحابی بھی شہید ہو گیا۔ پھر ایک اور صحابی سامنے آیا، آگے کہا مولا دل جاتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑے تھے۔ آپ نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا قد ذکرت الصلاۃ وجعلک اللہ من المصلین۔ وہ میرے صحابی، تو نے مشکل گھڑی میں نماز کو یاد رکھا، اللہ تجھے نماز گزاروں کا درجہ عطا کرے۔ امام نے فرمایا اپنے بوڑھے صحابی سے، سفید ریش صحابی سے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، جاؤ پسر سعد سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے جنگ نہ روکی۔ اس وقت امام حسین کے دو صحابیوں کی ذرا سنو کیا جہاد تھا۔ جہاں امام نماز پڑھ رہے تھے کچھ پیچھے افراد تھے، اس وقت سعید بن عبداللہ امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گئے، حبیب دوسری طرف تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے جو مجاہد جاتا تھا اس پہ حملہ ہوتا وہ اپنی جگہ چھوڑتا تھا پھر حملہ کرتا تھا، لیکن سعید اور زہیر جانتے تھے اگر ہم نے جگہ چھوڑی تو تیر زہرا کے لال تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے مقتل میں لکھا ہے یہ اپنا سینہ ادھر کرتے تھے جدھر سے تیر آتا تھا۔ ادھر 13واں تیر سعید کو لگا، ادھر امام کی نماز مکمل ہوئی، اپنی جگہ کو چھوڑا، آکے سعید کے سر کو ہاتھوں پہ لیا۔ سعید کے بدن میں کچھ طاقت تھی، کیوں رخ موڑ کے زہرا کے لال کی زیارت کرتے ہوئے ایک بات پوچھ لی، یا ابن رسول اللہ آپ وفیت ہو؟ اے اللہ کے رسول کیا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ فرمایا انت امامی الی الجنہ، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا۔ اصحاب مارے گئے، ہاشمیوں کی باری آ گئی۔ اصحاب نے کہا تھا ایک دوسرے سے جب تک آخری صحابی موجود ہے کسی ہاشمی کی باری نہ آنے دینا۔ جب ہاشمیوں کی باری شروع ہوئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے آؤ پھر پتہ نہیں ملنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال لیے اور ایک دوسرے کے بوسے لے رہے تھے، خوشبو سونگھ رہے تھے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں جب علی اکبر و علی قاسم گلے لگ چکے تھے اس وقت بیویوں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ اجرکم اللہ۔ مارے گئے اصحاب، مارے گئے اہل بیت، ایک طرف اصحاب کے لاشیں پڑے تھے، ایک طرف اہل بیت کے لاشیں۔ مصائب زیادہ سننا چاہتے ہو آؤ توجہ کرو، میں کوئی بخل نہیں کروں گا، آپ سننے والے بنو، میں زہرا کے لال کے مصائب سناؤں گا۔ ایک طرف اصحاب کے لاشیں، ایک طرف ہاشمیوں کے لاشیں، اکیلا درمیان میں کھڑا ہے۔ وَنَاظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، یوں دیکھتے تھے کہیں کوئی بچ گیا ہے، کبھی ادھر دیکھتے تھے کوئی ہے، پھر انہی
صفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے با وفا ساتھیوں، میں تمہیں بلاتا ہوں، تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ پھر فرمایا قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، او میرے شریف ساتھیوں اپنی نیندوں سے اٹھو۔ مولا کیوں بلا رہے تھے؟ کوئی راہوار پہ سوار کرے یا اس لیے کوئی پانی پلائے؟ نہیں، وجہ یہ تھی ادھر نبی کی امانتیں ہیں، ادھر بے حیا دشمن ہے، میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ دی بھر کے پرسہ دیجئے، دی بھر کے پرسہ دیجئے۔ اسی روز عصر عاشور کے بعد مدینے میں بی بی ام سلمہ نے حالت خواب میں رسول خدا کو دیکھا، سر اور داڑھی میں خاک ملی ہوئی تھی، رو رہا اللہ کا رسول۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کہاں سے آ رہے ہو؟ یہی عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین والا۔ آج ہر کوئی رویا، دریا کی مچھلیاں تڑپنے لگی، پرندوں نے پروازیں بدل دی، ملائکہ رونے والے، جنات رونے والے، ہر کوئی روتا تھا۔ ادھر زہرا کا لال جو اکیلا رہ گیا۔ فرمانے لگے اٹھو اٹھو۔ اب امام حسین نے کیا کیا؟ دل نہیں بھرا، اب یوں کہا کہاں ہے میرا بریر، کہاں ہے میرا زہیر، کہاں ہے میرا علی اکبر، کہاں ہے میرا مسلم؟ آؤ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں۔ مولا کیوں؟ فرماتے ہیں فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، او نبی زادیوں کے پردوں کے محافظوں، میں چلا مقتل کی طرح، میرا دشمن بے حیا۔ پھر مولا حسین وہاں سے چلے، سنیے جملہ، وہاں سے چلے، ان خیموں کا رخ کیا جو شب عاشور اصحاب اور اہل بیت سے پر تھے، ان خیموں کا رخ کیا۔ کسی کا جوان مر جائے بڑا روتا ہے، لے جاتا ہے، قبر میں دفناتا ہے، رونے سے کچھ بوجھ ہلکا ہوتا ہے، تسلیاں بھی دیتے ہیں، لیکن جب گھر آتا ہے نا، جوان بیٹے کے کمرے کو دیکھتا ہے تو جگر پھٹتا ہے۔ اکیلا حسین خیموں میں آیا، حبیب کا خیمہ ہے، حبیب نہیں ہے۔ بڑا سخت تھا، علی اکبر کا خیمہ تو تھا، پھر زخم تازہ ہو گیا، پھر جگر پہ چوٹ لگی، زہرا کا لال روتا ہوا۔ کہاں آیا؟ اس خیمے میں آیا جہاں پر عابد بیمار تھے۔ اے عزاداروں جب آئے، منظر کیا تھا؟ امام سجاد بستر بیماری پہ تھے،
بھی ساتھ بیٹھی تھی، اس وقت آئی ہیں اپنے بھتیجے کی خبر لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کی نگاہ اپنے بابا پہ پڑی، کیا دیکھا؟ امامہ گلے میں ہے، خاک ملی ہوئی ہے، زخموں میں زخم ہے، خون بہہ رہا ہے، آبرو کٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا اتنا پوچھا، بابا این امن العباس؟ پرانے عزادار بیٹھے ہو، سمجھ گئے ہوگے یہ جو پوچھا میرا چچا عباس کہاں ہے، کیوں پوچھا؟ اگر زندہ ہوتا بابا تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ اب بی بی کہتی ہیں، شریکت الحسین بی بی کہتی ہیں، جب میرے بھتیجے سجاد نے اپنے بابا سے پوچھا چچا عباس کہاں ہے، بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی میرا بھائی حسین جو کبھی تک خبر نہیں دی تھی، پتہ نہیں میرا بھائی حسین کیسے یہ خبر دے گا، کیسے اپنے بیٹے کو سنبھالے گا۔ اتنے میں مولا حسین نے فرمایا سجاد بیٹا عباس مارا گیا۔ جب اتنا جملہ کہا نا، اس کے بعد سوال کیا امام سجاد نے، کہا بابا این حبیب ابن مظاہر، اچھا حبیب کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی مارا گیا۔ امام نے فرمایا، امام سجاد نے کہا بابا یہ جو چکے امام بستر بیماری پہ تھے، پوچھتے ہیں بابا اتنا بتلائیے ان منافقین کے ساتھ جو جنگ تھی اس کا کیا انجام ہوا اور کون بچا ہے؟ فرمانے لگے خون بہ چکے ہیں اور میں تجھے ایک ایک کا نہیں بتا سکتا۔ میرا لال یا بنیا اعلم انہو لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، میرا لال بس اتنا کہتا ہوں اب خیموں میں مردوں میں سے میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ امام نے کہا بھبی اماں مجھے عصا بھی دو، مجھے تلوار بھی دو۔ امام حسین نے پوچھا کیوں؟ بابا بیمار ہونا، عصا کے سہارے چلوں گا، آپ کا رہا جو کوئی نہیں، تلوار سے آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، تو میرا جانشین ہے، اب خیموں میں یہ بیوہ عورتیں بچ گئی، یتیم بچے بچ گئے، انہیں کون سنبھالے گا، انہیں کون تسلیاں دے گا؟ بیٹا رک جاؤ۔ امام سجاد حکم امام تھا، رک گئے۔ اس کے بعد مولا حسین اٹھے ہیں، اس خیمے سے اٹھ کے آئے ہیں بیبیوں کی طرف۔ کربلا ہے، عرفہ کے ایام ہے، ایک پارس عالم کیا ہوا ہے، وہ رات زیارت امام حسین کے بعد سوتا ہے، عالم رویہ کی بات ہے۔ تخت اعلان ہو رہا ہے لوگوں، صحن شریف میں علامہ مجلسی کا درس ہونا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس شوق سے کہ میں درس سنوں، یہ اٹھ کے چل پڑا، پوچھتا پوچھتا اس جگہ آیا، کہتے ہیں لگ بھگ 500 علماء اور زائرین علامہ مجلسی کا درس سن رہے تھے۔ انہوں نے درس ختم کیا، پھر انہوں نے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی، اس کے بعد انہوں نے مصائب اہل بیت شروع کیے۔ کہہ رہے ہیں جب وہ مصائب پڑھ رہے تو گریہ ہو رہا تھا، ایک مرد اندر آیا اور آگے علامہ مجلسی سے کہنے لگا، علامہ مجلسی بہر ایک کالے برقے والی بی بی ہے، وہ کہہ رہی علامہ مجلسی کو کہو ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ میرے حسین نے بہنوں سے ویدہ کیسے کیا، بیٹیوں سے ویدہ کیسے کیا تھا۔ اے اللہ مولا حسین جو آئے آگے
یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ او بہن زینب، بہن ام کلثوم، او سکینہ، آؤ مل لو، میں جا رہا ہوں۔ بیویاں اکٹھی ہوئی، کوئی ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، کوئی امام کے پیروں کا بوسہ لیتی تھی، اور اس وقت بیویوں میں کوہرام برپا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ امام چلنے لگے، میری بڑی آقا زادی نے کہا بھیا حسین ذرا رک جاؤ۔ امام رک گئے۔ بہن کیا؟ کہا اماں نے ایک وصیت کی تھی، میں نے اماں کی وصیت کو پورا کرنا ہے، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ اپنے بھائی کو لے کے آئی بی بی، کہا ذرا یہاں سے کپڑا ہٹاؤ۔ اماں زہرا نے کہا تھا جب حسین آخری ودا کرے میری طرف سے گردن پر گلے کا بوسہ لینا۔ اجرکم اللہ۔ آیا لادارو، اب چلے مولا حسین اپنے راہوار پہ سوار ہوئے، چلے کچھ قدموں کے بعد راہوار رک گیا۔ مولا نے پوچھا کیوں رک گیا ہے؟ گردن جھکائی ہوئی تھی۔ امام نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی کھڑی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے بابا تھوڑی دیر کے لیے ذرا نیچے آئیے۔ روایت کہتی ہے امام نیچے آئے، بابا ذرا بیٹھ جائیے۔ امام بیٹھ گئے، گود میں آ کے اتنا کہتی ہے بابا ویسے میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ جیسے یتیموں کے سروں پہ رکھا۔ سنیے مصیبت امام حسین، روز عاشور ہے، دیجئے پرسہ۔ اور اس کے بعد کہا بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ مولا حسین نے کہا بیٹی جس کا رہا جو کوئی نہیں۔ اس وقت کہا بابا پھر ایک منت لگاؤ، ردنا الی حرم جدنا، جانا ہی ہے پہلے نانے کے حرم میں ہمیں پہنچا دو۔ علماء وضاحت کرتے بچی نے کیوں کہا؟ جانتی تھی جنہوں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا یہ ہم پر بھی رحم نہیں کریں گے۔ دوسری وجہ سننا عزادارو، دوسری وجہ سننا، جب علی اکبر گئے بچی کو پتا تھا چچا غازی ہے، بابا حسین ہے۔ جب چچا غازی گئے پتا تھا میرا بابا ہے۔ جب بابا جا رہا ہے جانتی ہے اب کون ہے۔ پرسہ قبول کرے۔ سنو کیا جملہ کہا؟ بیٹی تو نے بڑا عرصہ رونا ہے، ایسا کر مجھے رو رو کے میرے دل کو نہ جلا۔ امام حسین کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ میری بیٹی رو رہی ہے، رو رو کے میرے دل کو نہ جلا۔ اب امام چلے آئے، جب آئے ایک مرتبہ ایسی جنگ کی کہ جس سے پتہ چلتا تھا او یزیدیو تو نے میرا اکبر مارا، میرا قاسم مارا، میرا غازی مارا۔ اتنی جنگ کی فوجوں کو دور دور تک مولا حسین نے انہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ ہوتا کیا تھا؟ مولا حملہ کرتے تھے، وہ بھاگتے تھے، کچھ دیر کے لیے غریب کربلا زنجنہ کی زین پر آرام کرنے لگتے تھے، وہ پھر اکٹھے ہو جاتے تھے، پھر وہ حملہ کرتے تھے، امام انہیں ہٹاتے تھے، پھر کچھ آرام کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن ایک ظالم نے پتھر مارا جو آپ کے رخسارے کو زخمی کر گیا۔ آپ نے اپنی آستین سے خون صاف کر رہے تھے کہ اور ظالم نے پیشانی میں تیر مارا۔ ابھی آپ
خواب کر رہے تھے کہ ہرملے نے 3 شعبہ تیر زہرا کے لال کے دل میں مارا. وہ تیر ایسا تھا جس کے نوکیں مڑی ہوئی تھی. تیر باہر نکل آیا, کھینچنا چاہا, تیر نہ نکلا. اب جھک گئے اور پڑھنے لگے بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ. آگے سے تو نہ نکلا, پیچھے سے تیر کو کھینچا. کھینچنے کے بعد خون کا فوارہ بلند ہوا, چلو بھر گیا, آسمان کی طرف بھیج دیا, ایک قطرہ بھی نہ آیا. پھر خون آیا, اپنے پھر چہرے پہ ملنا شروع کر دیا. کل اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. اے عزادارو, پھر کیا تھا؟ غریب کربلا اتر آئے. جب آئے نا, جو آپ میں سے ظاہر بیٹھے ہو, دیکھا ایک ہے مولا کی زری کی جگہ, ایک ہے مقتل گاہ. نہیں, جہاں اترے تھے ان میں سے کوئی جگہ نہ تھی. اترے تو وہیں تھے لیکن اور جگہ تھی. اب امام نے جانا ہے اس جگہ جو اللہ سے وعدہ گاہ تھی. منظر کیا تھا؟ اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے, پھر 2 قدم چلتے تھے پھر گر جاتے تھے. ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے چونکہ مولا کا خون اندر بہہ چکا تھا, طاقت نہ تھی. علماء کہتے ہیں نہیں, روایتیں کچھ یوں سمجھاتی ہیں بار بار گرنے کی وجہ جس کے ہاتھ میں جو تھا جو چلنے لگتے تھے, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزے سے حملہ کرتا تھا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کرتا تھا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر سے حملہ کرتا تھا. مولا پہنچے ہیں وعدہ گاہ پر, اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا, راز و نیاز ہونے لگا. مالک تیری محبت میں نے اولاد کو یتیم کر دیا تاکہ تجھے پالو. اتنے میں قاتل آگے بڑھنے لگے. جو بھی بڑھتا کسی کو امام حسین کے چہرے میں رسول خدا کا چہرہ نظر آتا, کسی کو امام حسین کے چہرے میں مولا علی کا چہرہ نظر آتا, خوفزدوں کے پیچھے ہٹتا. پھر ایک دوسرے سے پوچھتے پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں. وہیں سے ایک سپاہی نے کہا اگر یہی جاننا چاہتے ہو کرو اعلان کہ گھوڑوں کا رخ ادھر کرو جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے, جدھر مظلوم کی بیٹیوں کے خیمے ہیں. اس وقت میرے مولا حسین نے جب یہ سنی تو اس وقت کسنیوں کے بل بلند ہوئے, فرمانے لگے اگر تمہیں آخرت کا کوئی لحاظ نہیں ہے, دین کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہے, آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے, تو تم دعویٰ دار عرب ہو, کم از کم عربوں کی خیرت کا تو خیال رکھو. شیور پوچھتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے, نبی زادیوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ رک گئے. اب مولا پر حملہ آور ہو گئے. کون تھا اس وقت مولا حسین کی حفاظت کرنے والا ہے؟ وہی راہوار تھا جو ارد گرد چکر لگا رہا تھا. مسلمانوں, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے, ہم گھوڑوں کے پوجنے والے نہیں ہیں, لیکن شبیہ اس لیے بناتے ہیں تمہیں بتلانا چاہتے ہیں یہ اس حیوان کی شبیہ ہے جو کلمہ گو تھے, وہ قتل کر رہے تھے. وہ حیوان امام کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا, تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہا تھا. اس وقت کیا صورتحال تھی؟ بس اس طرح کی جنگ بنی کہ شمر لعین آگے بڑھا. میں یہ روایتیں نہیں پڑھا کرتا, خدا مجھے ہمت دے. امام سجدے کی حالت میں تھے, خبیث آگے آیا, اس نے اپنے نجس پاؤں سے میرے مولا کو ٹھوکر ماری. اس جگہ نجس پاؤں رکھنے لگا جہاں اللہ کا رسول بوسے لیا کرتا تھا. اس لعین نے بڑھ کے جسارتیں شروع کی. امام نے کہا تو کون ہے؟ کہتا میں شمر ہوں. فرمایا مجھے بھی پہچانتا ہے؟ کہتا میں پہچانتا ہوں, تو نبی کا بیٹا ہے. فرمایا پھر کیوں تو مجھے
مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، جب جانتا ہے تو کیا پیغمبر کی شفاعت نہیں چاہتا؟ اس پر اتنا شیطان مسلط ہو چکا تھا، یہ کہتا ہے کہ مجھے شفاعت نہیں چاہیے، مجھے یزید کا انعام چاہیے۔ اس وقت مولا حسین نے کہا یہ کون سا دن ہے؟ کہتا جمعے کا۔ کہا اسی وقت ہر کہیں میرے نانے پہ درود بھیجا جا رہا ہے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس لعین نے یہ سامنے تھا، امام نے کہا ذرا اپنے بٹن کھول۔ جب کھولے تو یہ مبروز تھا۔ کہا میرے نانا نے سچ فرمایا تھا۔ شبر کہتا کیا فرمایا تھا؟ کتے اور خنزیر کی شکل والا تجھے قتل کرے گا۔ اس وقت یہ لعین اور بھی بھرتا ہے، اور پھر خنجر کو پہلے رکھتا اس جگہ، نہ چل سکا، پھر الٹا کرتا ہے، پھر گردن کے اوپر اس نے ضربیں لگانی شروع کی۔ امام حسین نے کہا شیمر، ایک طرف زکریہ کی روح موجود ہے، ایک طرف یحییٰ کی روح موجود ہے۔ اے عزادارو، پاس ادھر یہ منظر تھا اس وقت در خیمہ پہ جو ظاہر ہو تل زینبیہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں بہن نے آ کے ایک بات عمر ابن سعد سے کہی تھی، دوسری فوجی اشقیاء سے کہی تھی، فرماتی او پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ قتل ہو رہے ہیں۔ اس نے دوسری طرف منہ کر کے رویا لیکن جواب نہ دیا۔ اس وقت بی بی نے کہا او فوجی اشقیاء، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ جو نبی کا بیٹا مارا جا رہا ہے۔ اے عزادارو، اس وقت زمین کانپنے لگی، آندھیاں چلنے لگی۔ اب سننا، پسر سعد نے کہا سپاہیوں اس گھوڑے کو پکڑو، یہ بڑی اعلیٰ نسل کا ہے۔ جب اس کو پکڑنے کے لیے آگے ہوئے، اب گھوڑے نے اس سے جنگ کی، 30 سے 40 کو واصل جہنم کیا۔ پسر سعد کہتا رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے چونکہ اتنی جنگ ہو چکی تھی، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں، وہ حیوان آگے بڑھتا ہے، ایک جگہ پہ سونگتا ہے، پھر اس سے اگلی جگہ چلا جاتا ہے، پھر اگلی جگہ چلا جاتا ہے۔ اسے اتنا پتا تھا کہ میرے مولا حسین کی خوشبو کیسی ہے۔ یوں چلتا چلتا وہاں پہنچا جہاں زہرا کا نام تھا۔ مولا حسین کے بدن سے اپنی پیشانی کو مس کرتا ہے، خوشبو امامت سونگتا ہے، پھر سر اٹھاتا ہے، اپنے اگلے پاؤں زمین پہ مارتا ہے اور اتنی بلند آواز میں روتا ہے کہ یہ آواز کربلا کی فضا میں پھیل جاتی ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اس وقت اس حیوان نے ایک نوحہ پڑھا، الظلیم الظلیم من امت قد قاتلت ابن بنت نبیہا۔ پانچویں امام کہتے ہیں روتا بھی تھا، کہتا تھا اتنا بڑا ظلم، اس میں جا رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، آؤ دے لو پرسات میں مولا اور آقا کو۔ سننا یہ جملے، یہ حیوان تھا نا، اگر یہ دریاؤں کا رخ کرتا قیامت تک کوئی تعجب نہ کرتا، پیاسا تھا، جنگلوں کا رخ کرتا تب بھی کوئی تعجب نہ کرتا۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، کہتے نہیں، نہ تو یہ دریا کا رخ کرتا ہے، نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے، زین ڈھلی ہوئی تھی، روتا تھا، ادھر دوڑتا ہے جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے اور جدھر مظلوم کی بیٹیوں کے خیمے، روتا ہوا در خیمہ پر پہنچا، سر جھکا لیتا ہے، پلکیں جھکا لیتا ہے، آنسو بہ رہے تھے۔ کوئی بی بی پوچھتی ہے بتلا تو لے تو گیا تھا، لے کیوں نہیں آیا؟ کوئی پوچھتی ہے دشمنوں میں تو نہیں چھوڑ دیا، بیویاں ماتم کر رہی تھی۔ اس وقت وہی 4 سال کی بچی جس کی عمر تھوڑی ہے، مرسی یہ درد بھرا پڑا کرتی تھی، پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا تو نے کہاں اتارا، یہ نہیں پوچھا تو نے کیسے اتارا، ایک سوال تھا، چھوٹے چھوٹے بازو بڑھا کے اتنا پوچھتی ہے یا جوادو حل سوکیا ابی ام قتلت شانا،